أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 اور 276۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں انسانوں کے درمیان آپسی اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے، انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنانے کے لیے، مجبوریوں میں، پریشانیوں میں اور ضرورت کے وقت میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، ایسی تعلیمات فرمائی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو انسانوں میں اس سے امن قائم رہتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد باقی رہتا ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، محبت قائم رہتی ہے اور دلوں کے اندر کی رنجشیں، عداوتیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپسی لین دین میں سودی کاروبار کو استعمال کرتا ہے تو اس معاشرے میں نہ ہمدردی باقی رہتی ہے، نہ ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی رغبت باقی رہتی ہے، اور نہ انسان کو ایک دوسرے پر اعتماد باقی رہ جاتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کا صرف استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز کو جو یہ برائی پھیلاتی ہے، نشر کرتی ہے معاشرے میں، اس کو سود قرار دیا، جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ اور یہ سودی کاروبار کرنے والے شخص کا کیا حال ہوگا کل قیامت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود کھانا ضروری نہیں ہے کہ سود کا پیسہ لینے کے بعد اس کو کھایا جائے، کہ اس کے ذریعے کوئی انسان راشن خریدے، کھانا خریدے یا پانی خریدے، شربت خریدے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سود کا پیسہ لے کر ہم اپنا گھر بنائیں، گھر کھایا نہیں جاتا ہے۔ سود کے پیسے کے ذریعے ہم اپنی دکان بنا لیں، سود کے پیسے کے ذریعے ہم اپنے کپڑے خریدیں۔ کوئی بھی چیز سود کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہو تو یہ ساری چیزیں سود کھانے میں شمار ہوتی ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کل قیامت کے دن قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسا کہ انہیں کسی شیطان نے اثر ڈال دیا ہے۔
کسی شیطان کا اثر اس کے اوپر ہو گیا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کے اوپر شیطان اثر انداز ہو تو ایسی صورت میں ایک مجنون کی طرح، پاگل کی طرح انسان کی حالت ہو جاتی ہے، اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اطراف کی صحیح خبریں نہیں رہتی، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، نہ اسے اچھے کپڑے کا دھیان ہوتا ہے، نہ بال سنوارنے کا، نہ شکل و صورت کا، نہ لوگوں سے صحیح بات کرنے کا، ایک مجنون اور پاگل کی سی اس کی حالت بن جاتی ہے۔ تو سود کھانے والے قیامت کے دن قبر سے اسی طرح کی شکل سے اٹھیں گے، گویا کہ دنیا کے اندر یہ لوگوں سے سود کھانے میں پاگل ہو گئے تھے، لوگوں سے مال حاصل کرنے 2 کا 10، 10 کا 20، اس طرح سے پیسہ دے کر پیسہ کمانا، 100 روپیہ دے کر 120 روپیہ لینا، پیسے کے ذریعے پیسہ ہمیشہ جب بھی کوئی انسان، کوئی مجبور آدمی، کوئی بیمار آدمی، کوئی غریب آدمی ان کے پاس آتا، اپنی پریشانی کا مظاہرہ کرتا، پریشانی کا ذکر کرتا اور کچھ تعاون اور مدد مانگتا پیسے کی، تو فوراً اس کی کمزوری کا، اس کی بیماری کا، پریشانی کا غلط استعمال کر کے 100 روپیہ دے کر 120 روپیہ اس سے مانگ لیتے۔ پہلے سے وہ آدمی پریشان ہے، تھوڑی سی مدد کی گئی، لیکن مدد یہ مدد نہیں ہے، مدد یہ حقیقت میں اس آدمی کو اور زیادہ پریشانی میں مبتلا کرنا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک، مسلم ممالک خاص طور پر ہمارے اطراف کے، دنیا سے انہوں نے سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں، کئی سال گزر گئے، ان کی ساری زندگی ہر آنے والی حکومت صرف سود کے پیسے ادا کرتے رہتی ہے، اصل جو پیسہ ان کا قرضہ تھا ویسے ہی باقی رہ جاتا ہے، اور اس سود کے پیسوں کی ادائیگی کی وجہ سے ایک بیماری تھی، ایک پریشانی تھی، ایک تکلیف تھی، ایک مصیبت تھی، قوم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، زمینیں بنجر ہو چکی تھی، پریشانی میں انہوں نے قرضہ لے لیا تھا، لیکن جن لوگوں نے قرضہ دیا انہوں نے کئی سال تک کے ان کو مجبور بنا کر رکھ دیا۔ تو ایسے ہی سود کا کاروبار کرنے والا، سود دینے والا باقاعدہ لوگوں سے پیسہ وصولنے میں، پیسہ لوٹنے میں شیطان کی طرح پاگل ہو جاتا ہے، اسے کہیں پر بھی اچھائی نظر نہیں آتی، کہیں ہمدردی دکھائی نہیں دیتی، کہیں انسانیت نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قبروں سے جب اٹھیں گے تو ایسی حالت ہوگی جیسا کہ ان کے اوپر کوئی بھوت سوار ہو، جیسے کسی کو شیطان نے پکڑ لیا ہے، مجنون اور پاگل جیسی حالت ان کی ہو جائے گی، اور ان کو دیکھ کر سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سودی کاروبار کرنے والا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سودی کاروبار کرنے والے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، یعنی سود لینے والے پر، سود کھلانے والے پر، یعنی سود دینے والے پر، جو سود دیتا ہے، مجبوری میں قرض لے کر پھر سود کا پیسہ دیتا ہے، قرض سے زیادہ پیسہ دیتا ہے، وہ موکلہ اور وکاتبہ، اور ان دونوں کے درمیان، سود لینے اور دینے والے کے درمیان معاہدے کو لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور ان پر جو 2 گواہ بنتے ہیں ان دونوں گواہوں پر۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر لعنت فرمائی ہے کہ یہ برا کام نہ کرے، نہ کروائے، نہ اس برائی کے کام میں کہیں گواہ بنے، نہ ان کا تعاون اور ان کی مدد کرے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، سودی کاروبار کرنے والے جب ان سے کہا جائے کہ سود حرام ہے، یہ طریقہ غلط ہے،
تو باقاعدہ سود کو صحیح بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت یہ سود کے جیسے ہی تو ہے، لین دین کاروبار بیع و شرع یہ بھی تو سود کے جیسے ہیں۔ جیسے تجارت میں نے ایک قلم خریدا، مجھے بازار سے وہ قلم 10 روپے میں ملا ہے اور میں اپنے محلے میں آ کر دکان میں وہ 10 روپے کی قلم 12 روپے میں بیچتا ہوں۔ ایسے ہی میں نے اگر کسی شخص کو 100 روپیہ دیا تو میں اس سے 120 روپیہ لیتا ہوں۔ تو جیسے 10 کا قلم خرید کر 12 میں بیچتا ہوں تو یہاں فائدہ لیا، ایک جگہ سے میں نے 10 میں لیا، دوسری جگہ 12 میں بیچ دیا، میں نے اپنا فائدہ لیا، اپنے پیسے پر فائدہ کمایا۔ سود بھی ایسا ہی ہے کہ میں کسی کو پیسہ دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس پر فائدہ لے لیتا ہوں۔ کیا فرق ہے دونوں میں، تجارت میں اور سود میں؟ یہاں بھی میں اپنے محنت کا فائدہ لے رہا ہوں، یہاں پر بھی میں فائدہ لے رہا ہوں۔ یعنی سودی کاروبار کرنے والے باقاعدہ سود کو یہ تجارت کی طرح بتاتے ہیں، یا تجارت کو سود کی طرح بتاتے ہیں کہ جس طرح سے تجارت حلال ہے، فائدہ لینا جائز ہے، ایسے ہی سود بھی حلال ہے، وہاں بھی فائدہ لینا جائز ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ فرق کہاں پر ہے دونوں میں؟ جو تجارت کی جاتی ہے، تجارت میں ہم مال بیچ کر منافع لیتے ہیں، ایک سامان ہم دیتے ہیں اور پھر منافع لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کوئی زمین خریدی، زمین کی قیمت 10 لاکھ روپے تھی، ابھی ہم نے ایک جگہ سے خریدا، دوسرا شخص ہم کو فوراً مل گیا تو ہم نے کہا یہ 11 لاکھ میں ہے، ہم نے 11 میں بیچ دیا۔ 10 میں خریدا، 11 میں بیچا، تو ہم نے پیسے کے اوپر پیسہ نہیں لیا، ہم نے زمین کے اوپر پیسہ لیا ہے، سامان دے کر پیسہ بڑھا کر لیا۔ اس کو تجارت کہتے ہیں۔ سامان کی قیمت گھٹتی اور بڑھتے رہتی ہے، لیکن پیسے کی جو قیمت ہے، جو اس کا عدد ہوگا، اس کا جو عدد ہوگا وہ عدد گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ 100 روپیہ یہ 100 روپے سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ یہ 100 روپیہ یہ بھی 100 ہے، یہ 100 روپیہ یہ بھی 100 ہے، ڈالر کے مقابلے میں نہیں، روپیہ ایک ہی ہمارے پاس کی کرنسی، یہ 100 روپیہ یہ 100 روپیہ دونوں برابر ہیں۔ اگر ہم 100 روپیہ دے رہے ہیں، یہاں سے 120 لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سود ہے۔ یہاں پیسہ دے کر پیسہ لیا جا رہا ہے اور اسی کو سود کہتے ہیں۔ اگر آپ سامان دے کر پیسہ لیتے ہو تو یہ تجارت ہے۔ دونوں میں اس طرح سے فرق ہے، لیکن جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے تجارت میں فائدہ لیا جاتا ہے، ایسے بھی سود میں فائدہ لے رہے ہیں۔ تو جیسے تجارت حلال ہے ویسے سود بھی حلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مذمت میں بیان فرما رہے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ تجارت جن چیزوں کی ہوتی ہے، سامان جو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو فائدہ لیا جاتا ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن پیسے پر پیسہ، قرض پر پیسہ، جب ہم قرض دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں سود لیتے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اب جس کے پاس اپنے رب کی جانب سے یا اس کے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ جائے،
اس کو پیغام مل جائے اس سود کے بارے میں کہ سود حرام ہے، فانتہا فلہ ما سلف، اور نصیحت سننے کے بعد وہ اب اس سے رک جائے، سودی کاروبار کرنا بند کر دے، فلہ ما سلف، تو اب جو گزر چکا اب وہ اسی کا ہے۔ یعنی پہلے سے اگر اس کے پاس کچھ سودی کاروبار کا پیسہ تھا، گھر تھا، یا کسی طرح سے حلال پیسوں میں حرام پیسہ ملا ہوا تھا، اب اس کے پاس ان دونوں کو الگ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ ہم نے سودی پیسہ کس کس سے لیا ہے، تو فَلَهُ مَا سَلَف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، لیکن اب یہاں سے آئندہ سے اب سودی لین دین سے توبہ کرے، آئندہ سودی لین دین نہ کرنے کا عزم کر لے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو پیچھے گزر چکا ہے اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو معلوم ہو جانے کے بعد بھی، نصیحت مل جانے کے بعد بھی دوبارہ اگر سود میں ملوث ہو جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے سود کے مقابلے میں صدقات کا ذکر کیا کہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، حالانکہ دونوں کے موازنے کی کیا ضرورت تھی؟ سود عام طور پر آدمی ایک مجبور انسان سے لیتا ہے، کیونکہ جس انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرض کی ضرورت ہوتی ہے، کاروبار کے لیے، بیماری کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ضرورت مند آدمی آتا ہے اور کسی مالدار آدمی سے، بڑے آدمی سے کہتا ہے مجھے کچھ پیسہ چاہیے میرا کام کرنے کے لیے، تو وہ اسے پیسہ دیتا ہے، سود لیتا ہے۔ اور صدقات میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی مجبور ملے تو آدمی اپنی طرف سے باقاعدہ مدد کرتے ہوئے اسے صدقہ کر دیتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں لیتا، مکمل طور پر اس کی مدد کر دیتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، یہ 100 روپے لیجئے، یہ 1000 روپے لے لیجئے، اس میں سے ہم کو 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرنا ہے۔ صدقے میں ہمدردی ہے، آدمی کا تعاون ہے، اور سود میں بیمار آدمی کو پیسہ دیا اور اس سے دگنا تگنا زیادہ لینے کی کوشش کیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو پریشان حال کا غلط استعمال کر کے کمایا جا رہا ہے، یہ دولت کبھی بھی برباد ہو جائے گی۔ جو دولت انسانوں کو پریشان کر کے، انسانوں کو تباہ کر کے، انسانوں کو لوٹ کر جمع کی جائے، وہ دولت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس دولت کے اندر برکت بھی نہیں ہوگی۔ اور جس دولت کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کا تعاون کرتے ہو، گرچہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ میرے پاس سے چلا جا رہا ہے، میں صدقہ کر رہا ہوں تو پیسہ چلا جاتا ہے، واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اس کی دولت میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں کی مدد فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا، اس کی مال میں، اس کی دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس میں برکت نازل کرتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر اور گنہگار کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کی دولت حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نعمت ملی لیکن اس نعمت پر وہ اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتا ہے، بلکہ قرض دے کر سود لیتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے مجھے اپنی ضرورت کے بعد بھی بہت زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا پی رہا ہوں،
میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی دکان ہے، میری اپنی تجارت ہے، مجھے کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہے، اور پھر بھی پیسہ میرے پاس جمع موجود ہے، ہمیشہ کا خرچ چل رہا ہے، پھر بھی اضافی پیسہ ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور پھر بھی وہ زائد پیسوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کر کے پھر ان سے پیسہ لوٹ رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب كل كفار اثیم، مالدار آدمی، نعمتیں حاصل کرنے والا آدمی اگر اللہ کی ناشکری کرتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سودی کاروبار سے محفوظ رکھے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔